السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کل کے پارے کے ہائی لائٹس کیا یاد رہا؟ ایمان والے لوگ شیطانی وسوسوں کو پہچان لیتے ہیں. قرآن میں ہمارا ہی ذکر ہے، لیکن اس ذکر سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، جو قرآن کو اپنی کتاب سمجھے. فرشتے جو ہیں وہ تسبیح کرتے ہیں، تو اس صفت کو اپنانا چاہیے. اللہ کا ذکر بھی صدقہ کی ایک قسم ہے، یعنی مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، لیکن اگر مال نہیں خرچ کرنے کو تو ہم ذکر سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. آخرت کی یاد دلوں کی غفلت کو دور کرتی ہے. جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی ہی اللہ کی محبت بڑھتی. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. بہترین اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں بلند درجے پائے گا الحمدللہ. دوسروں کی دلجوئی کرنی چاہیے. جلد بازی بہت سے کام بگاڑ دیتی ہے، لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر بڑی بن جاتی ہیں، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بڑے بن جاتے ہیں. بردباری اور وقار اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں. یعنی بندوں میں اگر یہ دو چیزیں ہوں تو وہ بندے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اور عمومی طور پر وہ تمام صفات، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس پہ غور و فکر کیا کریں کہ کن صفات کو اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا ہے اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اللہ کے پیارے بن جائیں. انسان کو کچھ درجات نیکیوں سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ درجات آزمائشوں پر صبر کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں، اور بعض اوقات امتحان پر، تکلیف پر، آزمائش پر صبر درجوں کی جلد بلندی کا باعث بنتا ہے، جتنا انسان عام طور پر صرف نیکی کر کے نہیں پا سکتا. آخرت پر ایمان ہو تو دنیا کی آرزوئیں کم ہو جاتی ہیں، اور جب آرزوئیں کم ہوتی ہیں تو پھر غفلت بھی کم ہو جاتی ہے. نماز میں، نیکی کے کاموں میں اسی اعتبار سے آپ کا دل زیادہ لگے گا جتنی جتنی آپ کے اندر اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات غور سے سنتا ہے، اس کی طرف توجہ کرتا ہے. سلام کرتے رہو، سلامتی کی دعا دو گے تو خود سلامتی پاؤ گے. کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے، لہٰذا اس صدقے میں بخل نہ کریں. جتنی انسان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں تو اتنی انسان کی اللہ کی طرف رغبت اور عبادت زیادہ ہونی چاہیے. نہ کہ انسان یہ بہانہ کر لے کہ چونکہ میرے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے میرے پاس ٹائم ہی نہیں اللہ کی عبادت کرنے کا. داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، دین دنیا دونوں ان کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود وہ عبادت کے لیے خاص وقت نکالتے. انہوں نے مخصوص جگہ بنا رکھی تھی جس میں وہ تنہائی میں اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر نہ صرف یہ کہ تنہائی میں، بلکہ دور بھی جا کر پہاڑوں اور پرندوں کے بیچ میں بھی بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے. ان کو بہت خوبصورت آواز ملی تھی، اور جب وہ بلند آواز سے زبور پڑھتے تھے تو پرندے بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے، اور وہ جو گونج ہوتی تھی پہاڑوں کے اندر جو ہوتی نا ایکو ایک طرح سے، تو وہ ایکو بھی ساتھ ہوتی اور پرندوں کی آوازیں بھی. اور حضرت داؤد کی بھی تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا جب ہم سب مل کے کوئی دعا وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک خاص قسم کی کیفیت انسان محسوس کرتا ہے. تو وہ کیا منظر ہوگا جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ جو ان کے آس پاس کے ماحول ہے وہ سارا بھی اس میں شریک ہو، تو اس سے ان کو کتنی زیادہ روحانی قوت حاصل ہوتی ہوگی. تو جتنے بھی آپ مصروف ہوں، جتنے بھی آپ پر ذمہ داریاں ہوں، جتنے بھی کام ہوں، عبادت کے لیے بھی وقت نکالیں، اور اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر اس کے لیے بھی. یعنی چاہے دن کا ایک تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت نہیں، پودے نہیں، کچھ نہیں، لیکن آسمان تو دکھتا ہے نا، رات کو تارے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بادل تو دیکھ سکتے ہیں نا اپنی ونڈو سے، اور ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں. سارے ہنگاموں سے ہٹ کر جا کر تھوڑی دیر غور و فکر کریں، تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں. وہ یاد ایک مختلف ہوتی ہے. یعنی ایک وہ ہے جو ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ادھر بچے شور کر رہے ہیں، ادھر آپ سبحان اللہ 2 دفعہ کہتے ہیں، پھر کسی کو منع کرتے ہیں، پھر ٹھیک ہے وہ بھی عبادت ہی ہے، لیکن سب سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا،
اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنا، اس سے انسان کا دل اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج ہم پڑھیں گے شہر السحور والافطار، سحری اور افطاری کا مہینہ، پیج 10۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے۔ بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مخصوص وقت میں سحری خواہ اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے اوقات میں ایک ڈسپلن آ جاتا ہے اور مخصوص اوقات میں کھانا پڑتا ہے، سحری کے وقت اور افطار کے وقت۔ اس کے جہاں صحت کے اعتبار سے بہت فائدے ہیں، جب انسان کا کھانے پینے کا جو سسٹم ہے وہ ریگولیٹ ہوتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب ہم اللہ کے حکم اور اس کی عبادت کے لیے کر رہے ہیں۔ کھانا بھی ایک عبادت ہے، اور خصوصاً اللہ کے حکم کے مطابق اوقات کی پابندی کرتے ہوئے کھانا، یہ خاص عبادت ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو سحری کرتے ہی نہیں، بعض وقت سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، 12 بجے کھا کے سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ یعنی آخری وقت میں سحری کھانا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان رات کو سحری کھا لے۔ ان ابی الدرداء رفعه قال 3 من اخلاق النبوۃ تعجیل الافطار وتأخیر السحور ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھنا، یعنی جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سحری کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانے کا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے یہ کہ وہ سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، جبکہ اہل کتاب پر بھی روزے فرض تھے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ من قبلکم میں اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف، تو ان پر بھی روزے فرض تھے، ہم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ ہمارے اور ان کے روزوں میں فرق کیا ہے؟ سحری کا۔ سحری میں برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یعنی سحری کا کھانا جو ہے وہ بابرکت کھانا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان اگر تھوڑا بھی کھا لیتا ہے تو دن میں انسان کے اندر ایک قوت رہتی ہے۔ یعنی عبادت بھی ہے سحری کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء کی سنت بھی ہے، اور پھر پہلی قوموں کی مخالفت بھی۔ روزہ رکھنے میں انسان کو اس سے قوت بھی حاصل ہوتی ہے، نفس کو اس کا حق ملتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے نا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو لیکن اپنے آپ کو اتنا نہ تھکاؤ کہ پھر تم بیمار ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ تم روزہ رکھو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن بغیر کھائے مت رکھو، یہ زیادہ بڑی عبادت نہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اپنے نفس کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالنا یا غیر ضروری مشقت میں ڈالنا زیادہ بڑی عبادت ہے، جبکہ عبادت کا تعلق اطاعت سے ہے۔ کس سے ہے؟ اطاعت سے، کہ آپ اللہ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں، یہ ہے اصل عبادت۔ اگر وہ فرماتا ہے کہ کھاؤ تو کھانا عبادت ہے، اور وہ جب چاہتا ہے کہ ہم رک جائیں کھانے سے تو رکنا عبادت ہے، پھر جب وہ کہتا ہے کہ اب وقت ہو گیا اب پھر تم کھانا شروع کر دو تو اس وقت کھانا عبادت ہے۔ تو
نفس کو اذیت دینا عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا عبادت ہے. اور پھر جب ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں، اس وقت پانی پی لیتے ہیں یا کچھ کھا لیتے ہیں، تو اس سے طبیعت زیادہ بحال رہتی ہے اور انسان دن کے کام کاج کرنے میں، انسانوں کے حقوق ادا کرنے میں اپنے اندر قوت پاتا ہے. ورنہ تو انسان نڈھال ہو کر پھر سوائے سونے کے اور کوئی کام نہیں کرتا، کیونکہ اٹھ ہی نہیں سکتا، بیمار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت میں نہیں ڈالا انسان کو. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سحری اللہ کی عطا ہے. ان عبد اللہ بن الحارث ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا دخل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتسحر فقال ان السحور برکة آتاکموها اللہ فلا تدعوها. عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ سحری برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑا کرو. ان المقدام ابن معدی کربی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارک. مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا یعنی سحری لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا کھانا مبارک ہے. پچھلی حدیث میں کیا فرمایا کہ یہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس لیے اسے مت چھوڑو. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ اس کو اپنے لیے لازم کر لو، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تاکید کی جا رہی ہے. سحری ضرور کرنی چاہیے اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السحور اکلہ برکہ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو. سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ہماری بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اس سے اچھا اور کیا کام ہے کہ ہم کھا رہے ہوں مزے سے اور کوئی اور ہمارے لیے دعائیں کر رہا ہو. بعض اوقات ہم گلٹی فیل کرتے ہیں، اوہ رات کا آخری حصہ ہے، اس وقت تو زیادہ دعائیں کر لیتے تو بہت اچھا تھا، اور یہ کھانے میں اتنا سارا وقت چلا جاتا ہے. نہیں، پھر ہمیں اپنی حد پر ہی رہنا ہے. دعائیں بھی کرنی ہے، وہ اس سے تھوڑا پہلے کر لیں، اور جب کھانے کا وقت ہو تو کھائیں، کیونکہ اس وقت اب تم مصروف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے اپوائنٹ کر دیے جو تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی کتنا بیلنسڈ ہے یہ دین، جس میں ہماری انسانی ضروریات کا بھی خیال رکھا گیا اور دوسری طرف رحمتوں اور برکتوں میں بھی کمی نہیں کی گئی. اصل چیز پھر کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، یعنی خیر اللہ کی اطاعت میں ہی ہے. پھر کھجور جو ہے وہ بہترین سحری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے. سحری میں متوازن غذا استعمال کرنا چاہیے تاکہ دن بھر انسان تر و تازہ رہے اور صحیح طور پر اپنے فرائض اور دیگر عبادات ادا کر سکیں. سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے، یعنی آخری وقت تک کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بالافطار واخروا السحور، افطاری میں جلدی کرو لیکن سحری میں تاخیر کرو. انشاءاللہ کل ہم پھر افطاری کے بارے میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب قرآن مجید پڑھتے ہیں، اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. أولئك هم المؤمنون حقا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. اللہ ہم سب کو بلند درجات، مغفرت اور رزق کریم عطا فرمائے. 18واں پارہ سورۃ المؤمنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے. حقیقی کامیابی، پائیدار کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی ایمان والوں کے لیے ہی ہے. دنیا میں مومن اور غیر مومن دونوں ہی کبھی کامیابی سے گزرتے ہیں اور کبھی ناکامی سے، لیکن آخرت کی کامیابی صرف ایمان کے ساتھ ہے. لیکن یہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، بلکہ اس سے آگے کی بات کی گئی کہ وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یاد رکھیے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز کی روح ہے اور یہی نماز کا مقصد ہے. اور یہاں پر کامیابی کے لیے نماز کا خشوع لازم کر دیا گیا. جس نماز کے اندر خشوع نہیں ہوتا، بس انسان پڑھ ہی لیتا ہے، کبھی دل متوجہ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اگرچہ اس پر بھی کچھ ثواب مل جاتا ہے انسان کو اس کی ایفرٹ کا، لیکن صرف اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دل اس کو سمجھ کر ادا کرتا ہے. خشوع ہے کیا چیز ہے جو ہمیں اپنی نمازوں کے اندر پیدا کرنی ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز میں رونا یا بہت زیادہ غمگین ہونا شاید یہ خشوع ہے. تو رونا ہی خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. تو دو باتیں یاد رکھیے، دل اللہ کی طرف ہو اور جسم پرسکون ہو، غیر ضروری حرکات نہ کی جائیں، ادھر ادھر ہلا جلا نہ جائے، کہ ادھر ادھر دیکھا نہ جائے، جسم کو کھجایا نہ جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بلا وجہ ہی بس بے چین ہونے لگتے ہیں کہ اور رکعت لمبی ہو گئی ہے اور ہل جل شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح دل کے متوجہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دل سے پڑھے کہے جو کچھ بھی وہ کہہ رہا ہے، یعنی اس کا دل نماز میں حاضر ہو، ذہنی طور پر بھی حاضر ہو. اس بات کا احساس ہو کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہے، انسان اللہ سے بات کر رہا ہے. اسی سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی دل اور اعضاء میں خشوع سے ہی نماز کامل ہوتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دل ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، ایک جگہ پہ جمتا تو ہے ہی نہیں. ایک لمحے کے لیے ہم اسے متوجہ کرتے ہیں، دوسرے لمحے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے. تو نمازی مستقل طور پر ایک سٹرگل میں ہوتا ہے، ایک کوشش میں ہوتا ہے. تو ہماری حرص یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا دھیان اللہ ہی کی طرف رہے، اور اس کے لیے اگر ہم اپنے الفاظ پر غور کرنا شروع کریں تو معاملہ کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے نماز کے معنی آنے چاہیے. اور جہاں تک اعضاء کا خشوع ہے تو اس میں انسان اپنی حرکات و سکنات کو کنٹرول میں رکھے اور نماز کے سارے ایکشنز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھے. اگر ہم آپ کے طریقے کو فالو نہیں کر رہے
اور ویسے ہم بالکل ساکت کھڑے ہیں تو یہ بھی خشوع میں نہیں. خشوع میں سنت کا اتباع بھی ضروری ہے، اور حد الوسع ضرورت کے بغیر انسان حرکت نہ کرے. جب ایسی نماز انسان پڑھے گا تو اللہ کا وعدہ کیا ہے اس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کرے گا اور رکوع مکمل کرے گا، یعنی جس طرح حکم ہے کہ گردن اور کمر ایک ہی لیول پر ہو، ساری یوں نہیں جھکا ہونا چاہیے، اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے. تو اس لیے خشوع جو ہے یہ نماز کا ایک اہم حصہ ہے، اور ہم سب کے لیے ایک امتحان بھی ہے، کیونکہ کوئی شخص میں نے ایسا نہیں دیکھا جو یہ کہے کہ مجھے نماز میں مکمل خشوع حاصل ہوتا ہے. ہر شخص اسی پہ پریشان رہتا ہے کہ خشوع کے لیے کیا کریں. یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر پورے خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت ادا کرے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی اتنے % ہے اس کی نماز. وہ پرسنٹیج کہاں سے نکلتی ہے؟ آپ کا دل کتنا متوجہ تھا نماز میں اور کتنا متوجہ تھا اور چیزوں میں. یاد رکھیے کہ یہ جو فوکس ہے نا کسی بھی چیز میں، اس سے اس کام کی کوالٹی بڑھتی ہے. وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے بچوں کی تربیت ہو، چاہے کھانا پکانا ہو، چاہے صفائی کرنی ہو، چاہے پڑھائی کا معاملہ ہو، چاہے کسی کلاس میں بیٹھ کر آپ کوئی لیکچر سن رہے ہوں، جب تک آپ پوری طرح متوجہ نہیں تو آپ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ اس کام میں کامیاب نہیں. آدھا دل آپ کا ادھر ہے آدھا ادھر ہے تو پھر آپ آدھا ہی لے کے اٹھیں گے. کوئی بھی کام ہاف ہارٹیڈ نہ کریں، کوشش کریں کہ پوری توجہ سے ہو. حتیٰ کہ کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی طرف بھی دھیان دیں، توجہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا. ایک بندہ نہیں ملے گا جس کے اندر خشوع ہو. تو آپ سوچئے کہ پھر ہمارے کاموں کی کوالٹی کیا ہوگی، ہماری نماز کی کوالٹی کیا ہوگی جس کے اندر خشوع ہی نہیں. لیکن یہ خشوع کیسے پیدا کیا جائے؟ یاد رکھیے یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے. یعنی خشوع پیدا کرنا آسان نہیں، مسلسل ایک جنگ ہے. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ. اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے. ہم سب کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، اپنے اندر کی بیماری نظر نہیں آتی، اپنی خرابی نظر نہیں آتی، اور وہی پھر نماز کے اندر ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، جو ہی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا نفس کیا کہتا ہے، جلدی کرو جلدی کرو. وہ جو عجلت ہے نا وہ نماز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور پھر ہم کرتے بھی جلدی ہے، جلدی سے رکوع، جلدی سے سجدہ، بس چند ٹھکرے مار کے اور کام ختم کر دیتے ہیں. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، نفس کی نہیں ماننی. یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ باہر نکل کے بھی جب ریئل لائف سچویشن ہو تو نفس کی نہیں ماننی، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے. اور پہلی برائی کیا ہوتی ہے، ہماری زبان اگلنے لگتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے. ہم نیکی کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں جب ہم اس کا ریوارڈ بندوں سے چاہتے ہیں. تو اسی طرح نماز ہمارا آئینہ ہے، اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کنسنٹریشن کتنی ہے. تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی. یعنی خشوع کا طریقہ کیا ہے کہ نفس کی بات نہیں مانی. جب وہ کہے جلدی کرو، جلدی نہیں کرنی. اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہی تو کام ہے، یہی تو چیز ہے جس سے میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہوں، تو مجھے کس بات کی جلدی؟ اس سے زیادہ تو ثواب کا کوئی کام ہی نہیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں، کیونکہ نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا. تو نماز میں کس بات کی جلدی؟ اس میں تو سب سے زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، سب سے زیادہ ہمیں اجر و ثواب مل رہا ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے. تو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، بار بار آہستگی کی طرف لانا پڑے گا.
اور جب ہم اللہ اکبر کہیں اور جلدی آنے لگے طبیعت میں تو اپنے آپ کو خود ہی کہیں آہستہ آہستہ آہستہ، بول کے نہیں کہنا شروع کر دیں، وہ نفس سے دل سے ہی بات کرے گا. اور انسان اس وقت یہ کہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ فائدے کی چیز یہ ہے، اس کے سوا جس چیز کے لیے میں جلدی کر رہا ہوں وہ میری قبر میں نہیں کام دے گی. یعنی ہم جلدی مچاتے بھی کیوں نماز میں؟ کیونکہ ہمیں کوئی دنیا کا کام یاد آ رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، بہت سی اور چیزیں. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی سر پہ کھڑا ہوتا ہے، اس سے بات کرنی ہے، کوئی اور کام یاد آ گیا، کوئی وہ ہو گیا، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان باتوں سے ہم جلدی کرتے ہیں. اس وقت کیا سوچیں کہ ان میں سے کون سی چیز میری موت کے وقت مجھے کام آئے گی، کون سی چیز میری قبر میں ساتھ دے گی، کون سی چیز قیامت کے دن مجھے فائدہ دے گی. یہ جن کے لیے میں جلدی بچا رہی ہوں وہ تو سب بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا. لہٰذا مجھے تو اطمینان سے نماز پڑھنی، اللہ کا ذکر کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوں اور کس کی عبادت ہو رہی ہے، سب سے محبوب ترین ہستی سے. سوچئے جب آپ اپنے کسی پسندیدہ ترین انسان سے ملتے ہیں تو ملاقات میں جلدی مچا دیتے ہیں. اس وقت کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا کہ یہ گھڑیاں ختم ہی نہ ہو. پھر کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے ختم ہو جائے. تو انسان جب اللہ سے باتیں کرے، سرگوشیاں کرے، تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اس وقت میں اپنی محبوب ترین ہستی کے سامنے ہوں، مجھے کس بات کی جلدی ہے. تو انشاءاللہ اس سے نمازوں میں بہتری ہوگی. ایک اور چیز کہ شروع سے ہی پکڑ لیں اپنے آپ کو، خصوصاً سورت فاتحہ سے، کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش سے آپ کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھو آدھ ہے. اور جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے اور میں نے اسے وہ دیا جو اس نے مانگا. پھر ہدایت مل جاتی، رہنمائی مل جاتی ہے. لیکن جب ہم سوچ کے ہی نہیں تعریف کرتے، یعنی بس ہمارے زبان بول رہی ہوتی ہے اور ہمیں نہیں پتا ہم نے کیا کہا، الحمدللہ کہا، رحمان الرحیم کا کیا کہا کیا نہیں. اور پھر اگر وہ اوپر کلمات جاتے ہیں تو کیا واقعی اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے نے میری تعریف کی؟ واقعی ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہ صرف لفظ دہرا رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی صرف اتنا کنٹرول کر لیں کہ الحمدللہ کہتے وقت یہ الفاظ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت فرما رہے ہیں اور اللہ کا کہنا سچا ہے اور یہ وعدہ سچا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. تو اتنی دیر تو رکیں اور پھر جب دعا کریں گے واقعی دعا کریں گے، مانگیں گے، صرف لفظ نہیں بولیں گے، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کو تقویٰ بھی مل جائے گا. اور تقویٰ مل گیا تو پھر اس کے لیے زندگی کے سارے کام بھی آسان ہو جائیں گے، آخرت بھی آسان ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچیں، دنیا کی حقارت کے بارے میں سوچیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ جس دنیا کی وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو اس کے مقابلے میں جو کام میں کر رہی ہوں یہ بڑی عظمت والا کام ہے، بڑا ہی بہترین کام ہے. اپنی نمازوں کو آنر دیں، ان کو وقت دیں، ان کو اہمیت دیں کہ میں ایک بہت امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں. اس کو معمولی نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. اس کام کے مقابلے میں دنیا کی ہر چیز حقیر ہے، ہر چیز چھوٹی ہے. تو جب تک ان کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نماز ٹھیک نہیں ادا کر سکیں گے. پھر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں. اور نمازوں میں خشوع ہو بھی اس وقت سکتا ہے جب انسان لغویات سے دور رہے. لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بے فائدہ کام، بے فائدہ ہنسی مذاق اور خلاف مروءت کام. تو مومن جو ہوتا ہے وہ لغو سے باعزت انداز سے گزر جاتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا تھی، آپ کی شخصیت کیسی تھی؟ آپ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے تھے
لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اور اسلام کا حسن کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان کے اسلام کی خوبی ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. جس کام کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے، ان کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، فضول بیکار قسم کی باتیں یا کام نہ ہو. علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے لیے پھر اس کا نام اعمال علیین میں لکھا جاتا ہے. اس کے برعکس جب لوگ بلا وجہ بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں، جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال کی کھال اتارنے والے ہلاک ہو گئے. ہلک المتنطعون، یعنی متنطعون کون ہے؟ جو کسی بھی چیز میں غلو اختیار کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اپنے اقوال اور افعال میں حدود پلانگ دیتے ہیں، اور ایسی باتوں میں قرید کرتے ہیں جن کو جاننے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل نہیں، کچھ نتیجہ نہیں ان کا، بلا وجہ کا تجسس. تو اس لیے جو شخص اپنی زندگی میں فوکس کرنا چاہتا ہے، نمازوں کو اچھا کرنا چاہتا ہے، اس کو لازم پھر لغویات سے بچنا پڑے گا. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں اور مال کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہیں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی پیچھے خشوع کی بات ہوئی اور یہاں نمازوں کی حفاظت کی بات ہوئی، یعنی ان کے اوقات کی حفاظت، جو کچھ اس میں پڑھ رہے ہیں اس کی حفاظت، اور پھر نماز کو ضائع کرنے والے اعمال سے بچنا. اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اس جنت کے مستحق کون ہیں؟ جن کے اندر یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں. اور ان کوالٹیز میں 2 دفعہ نماز کا ذکر ہے. یاد رکھیے اگر ہماری نماز صحیح ہو جائے نا، زندگی کی باقی چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی. ہمارے لوگوں سے تعلقات، معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے گھروں کی اصلاح، ہمارے اداروں کی سب چیزیں ہو جائیں گی اگر ہماری نماز فکس ہو گئی، وہ اگر ٹھیک ہو گئی. سب خرابی شروع ہی سے ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، اللہ کے حضور جھکتے نہیں، خشوع اختیار نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہے؟ جب اللہ ہی سے تعلق ٹھیک نہیں تو باقی کس سے ہوگا؟ جب اللہ ہی کا حق نہیں دے رہے، جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا حق دیا جائے، تو پھر کسی اور کا کیا حق دیں گے؟ جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو کسی اور سے کیا ڈریں گے؟ اس لیے دنیا میں بھی کامیاب وہی ہے جو اللہ کے ساتھ سنسیئر ہے، اس کا حق دے رہا ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس سے ڈر کے بات کرتا ہے، اس سے ڈر کے معاملہ کرتا ہے، اور اس بات سے ڈرتا رہتا ہے سب کچھ کر کے کہ کہیں میری نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اور نماز کی حفاظت ایک سمبل بھی ہے کہ باقی بھی اپنی نیکیوں کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ سب کو پتا ہے نا، نیکیاں ضائع کس سے ہوتی ہیں؟ زبان کی بول سے ضائع ہوتی ہیں. نیکی کر کے اس پر احسان جتانے سے، اذیت دینے سے، جیسے صدقات ہیں خاص طور پر. تو ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تب انسان کے لیے کامیابی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا. آغاز دیکھیے اور انجام دیکھیے کہ کس شکل میں انسان باہر آتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، بہترین خالق. پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے. یعنی دنیا میں تو آ گئے ہو، واپسی بھی یاد رکھو. ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے. اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا. یعنی ہمیں لگ رہا تھا بارشیں بہت ہو گئی، جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ کس جگہ کتنا پانی اترنا چاہیے، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا.
یعنی کچھ پانی زمین کے اندر اتر جاتا ہے اور کچھ سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، جو بادلوں کے ذریعے پھر اٹھ کے آ جاتا ہے. ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں اور ہم پانی لانے پر قادر نہیں ہو سکتے. پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے. تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، یعنی کھا کے بھی اور ان کو بیچ کے ان سے کاروبار کر کے بھی. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے. زیتون کی طرف اشارہ ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے. ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں. ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو. کشتی کا ذکر ہوا تو نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ساتھ ہی آ گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے. کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی شرک کر کے. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے، یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر ہے تم ہی جیسا. یعنی اس کی وقت گھٹانے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس کی بات پہ توجہ نہ کریں. اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا. یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں. یعنی اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے کیسی کیسی دلیلیں لا رہے ہیں. کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے. کچھ مدت اور دیکھ لو. اب بھی یہی ہوتا ہے نا، جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، عمل بدلنے لگتا ہے تو یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے، کچھ دن کے بعد دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر. پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا. وہ کون تھے؟ ان کا بیٹا اور بیوی. اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں. پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا، شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. کسی بھی جگہ آپ جائیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ برکت والی جگہ نصیب ہو. کہیں رشتہ کرنے جائیں، کہیں کوئی پراپرٹی خریدنے جائیں، کسی ادارے میں جائیں، کسی بینک میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو برکت کی دعا کر لیں اپنے لیے. اور مجموعی طور پر کیا ہے کہ جب آپ سوار ہوں تو بھی دعا پڑھیں، سواری سے اترے تو بھی دعا پڑھیں، اور جب گھر میں داخل ہوں تو بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی برکتیں ہوں گے. ان فی ذلک لآیات وان کننا لمبتلین. اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. اس میں خاص بڑی نشانی اور خاص بڑی سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان کا اپنا عمل اچھا نہ ہو تو خواہ وہ ایک نبی کے گھرانے میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہمارے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بہت تہجد گزار ہیں یا بہت صدقہ خیرات کرنے والے ہیں یا بہت اچھے انسان ہیں، اور پھر اس کے بعد خود وہ کچھ ایسا نہیں کرتے تو ان کی نیکی آپ کے کام نہیں آئے گی. ہاں، ان کی نیکی اور ان کی دعائیں آپ کو دنیا میں تو فائدہ دے سکتی ہیں کسی حد تک، لیکن آگے جا کر ہر ایک کو اپنا اپنا عمل خود پیش کرنا ہوگا. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں ایک دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں. کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا
اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، یعنی دنیا کی نعمتیں ملنے کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر انسان کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ یہ تمہیں کہتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ دور، بالکل دور ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، یعنی یہ تو بیونڈ امیجنیشن ہے۔ زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمیں جینا اور مرنا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ صاف انکار کر دیا آخرت کا۔ یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں۔ سخت مخالفت کی۔ رسول نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری مدد فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم، یعنی ان کی باتیں اور ان کی اکڑ اور ان کی دنیا ان کے کسی کام نہ آئی جبکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔